السلام علیکم، توقیر اکیڈمی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے دوسرا جو چیپٹر ہے ایجوکیشن کا، اس کے انشائیہ سوالات اور جوابات کروں گا، ٹھیک ہے۔ تحریک دیوبند کی کوئی سی 5 خصوصیات، ٹھیک ہے۔ تحریک دیوبند جو تحریک چلی تھی دیوبندیوں کی، اس کی خصوصیات، یہ 14واں لیکچر ہے دوسرے چیپٹر کا، ٹھیک ہے۔ بر صغیر میں تحریک دیوبند ایک علمی تحریک تھی اور یہ اپنی خصوصیات کی بنا پر اپنی نوعیت کی واحد تحریک تھی۔ اس کی خصوصیات درج ذیل تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ علمی تحریک تھی اور اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ بر صغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن، ٹھیک ہے۔ بر صغیر کے اہم اسلامی ادارے مختلف اسلامی علوم کی تدریس کے لیے مخصوص تھے اور الگ الگ رجحان تشخص کے مالک تھے۔ دارالعلوم دیوبند نے تینوں پہلوؤں معقولات، منقولات اور علم الکلام میں توازن قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی، جس سے دیوبند برصغیر کی مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی تعلیمی روایات کا نمائندہ بن گیا۔ یعنی کہ ان کا جو پہلے تعلیم وہاں پہ جاری تھی، ان کو منظم کیا، ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تو اس طرح برصغیر کے اندر دیوبند ایک بہت اچھی سوچ کے لوگ بن گئے، اور جو وہاں کا جو دیوبند تحریک تھی اس کو پذیرائی بھی ملی۔ داخلی آزادی، تحریک دیوبند کی انتظامیہ کے داخلی معاملات کے لیے مکمل طور پہ آزادی اور خود مختار تھی۔ وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار تھے، وہ تعلیمی پالیسیاں اپنی مرضی سے بناتے، کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرتے تھے۔ حکومت اور بااثر افراد کو ان کے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں تھا۔ حکومت نے ان کی امدادیں بند کر دیں، ادارے کی وقف زمین حکومت نے قبضے میں لے لی۔ ان تمام پابندیوں کے باوجود دیوبند تحریک کی انتظامیہ کسی دباؤ میں نہیں آئی، انہوں نے اپنی داخلی آزادی پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یعنی کہ حکومت نے زمین بھی ضبط کر لی اور اس کے بعد اس پہ دباؤ بھی ڈالا، بااثر افراد کے ذریعے تنگ بھی کیا، لیکن اس تحریک کے لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسلامی اقدار کا تحفظ، تحریک دیوبند نے اسلامی اقدار کے تحفظ اور فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ یعنی اسلامی اقدار جیسے عید، نماز، روزہ، تحریک نے اسلامی رسم و رواج کو تحفظ دیا، نوجوانوں کو اسلامی طرز اپنانے کی کوشش کی، انگریزوں اور ہندوؤں کو رسم و رواج کو قبول کرنے کی بجائے اسلامی ثقافت کو فروغ دیا، جو کہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تبلیغ اسلام، تحریک دیوبند نے فرنگی یلغاروں کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا، عیسائیت کی تبلیغ کے آگے پل باندھا اور تبلیغ اسلام کو فروغ دیا، اور اسلام کی تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی روایات سے روشناس کرایا، یہاں تک کہ غیر مسلم ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے اور برصغیر میں ایک تبدیلی کی لہر دوڑ گئی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کی تبلیغ کی، اور جو عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے وہ ہٹ گئے، کیونکہ وہاں پہ انگریزوں نے کہا کہ بھائی ان مسلمانوں کو، ہندوؤں کو عیسائی بناؤ، تو وہ پل ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ گیا جی تعمیر کردار، فرنگی یلغاروں اس کے کلچر کو روکنے میں جہاں تحریک دیوبند نے ایک واضح کردار ادا کیا، وہاں علماء اور اکابرین نے اخلاق اور تعمیر کردار کو سنوارنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں تقدس، رواداری، اخوت اور مساوات کی فضا قائم کی، مثالی کردار کے لوگ پیدا کیے جنہوں نے انگریزی تسلط ختم کرنے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ یعنی تعمیر لوگوں کا جو کردار تھا وہ اچھا بنایا، ٹھیک ہے، انگریزوں کا جو اوپر ماحول تھا اس کو ختم کیا، اور انگریزی تسلط جو انگریز ہم پہ قابض تھے اس کو ختم کرنے میں مدد کی۔ دینی تعلیم، دیوبند کے قیام کا بنیادی جو مقصد تھا دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ تھا، اور یہ ادارہ دنیا اسلام میں دینی علوم کی ترویج کا
دینی علوم کی ترویج کا بہت بڑا اچھا ادارہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو دینی جو علوم تھے ان کا بھی انہوں نے تحفظ کیا، ٹھیک ہے، اور بھرپور کردار ادا کیا، لا دینیت کی یلغار کے آگے پل باندھا اور بدعت کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے۔ دینی تعلیم کا تحفظ، یعنی جو دین کی تعلیم دی جاتی تھی اس کا تحفظ کیا انہوں نے۔ عملی فنون کی تعلیم، دارالعلوم دیوبند نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ روزگار کے موقع بھی پیدا کیے۔ عملی فنون ہوتے ہیں کہ عمل کر کے جو کام کیے جائے، جیسے بائک ٹھیک کرنا، اس کے بعد لکھنا، کتابیں جلد کرنا، اس کے بعد مزدوری کے کام ہوتے ہیں، فرنیچر بنانا، یعنی کوئی کام جس سے بندہ پیسے کما سکتا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دینی علوم روزگار کے مواقع مہیا نہیں کر سکتی، جبکہ نوجوانوں کی معاشی ضروریات پوری کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے تحریک نے خطاطی، جلد سازی، کپڑا بنانے کی مہارتیں سکھانے پر توجہ دی، جس سے نوجوانوں کو روزگار ملا۔ مالی و انتظامی پہلو، دارالعلوم دیوبند ایک خود مختار ادارہ تھا جس نے اپنی داخلی آزادی پر کبھی آنچ نہ آنے دی۔ اپنی داخلی آزادی کی خاطر حکومت سے ملکی لا تعلقی اختیار کی اور فیصلہ کیا کہ حکومت سے مالی مدد نہیں لی جائے گی بلکہ عوام سے رجوع کیا جائے گا۔ اس پر عوام نے دیوبند کی کھول کر مدد کی، جس سے دیوبند اور عوام کے جو باہمی رابطے تھے ان کے تعلقات کا اضافہ ہوا۔ دارالعلوم کا تعارف وسیع تر ہوا۔ جو علوم تھا ان کے انتظامی معاملات میں اسلام کے جمہوری اصول مشاورت کو بھی اپنایا گیا۔ محتم شورا کے فیصلوں کا پابند تھا۔ شورا کے فیصلوں کے مطابق دارالعلوم کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ حکومت نے تو امداد ان کی بند کر دی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عوام سے درخواست کی، تو عوام نے اسلام کی خاطر ان کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور عوام کو جب پتہ چلا کہ یہ دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، تو عوام نے ان کی خدمت کی۔ دیگر تعلیمی ادارے، دارالعلوم دیوبند کی کامیابی کے بعد اور بہت سے ادارے قائم کیے گئے۔ اسلامی تعلیمات کے تحفظ فروغ میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ ان اداروں میں مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ فیض کانپور، مدرسہ اشرفیہ مراد آباد جیسے مدارس قائم کیے گئے۔ آج ملک بھر میں بیشتر مدارس دیوبند کی تحریک سے کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہیں۔ اس طرح دینی مدارس کا ایک باقاعدہ انتظام ہوا جس نے مسلمانوں کے تشخص کو قائم کیا، یعنی جو آج کل دیوبندی ہیں وہ اسی تحریک کا نتیجہ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تصنیفی خدمات، تصنیفی کہتے ہیں کتابیں لکھنے کی خدمات، درس و تدریس اور اسلامی تعلیمات کے فروغ اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے لیے تحقیقی اور تصنیفی خدمات سر انجام دیں۔ جوان علماء کا بے مثال کارنامہ ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان و ادب، تاریخ، سیرت کے متعلق علماء دیوبند نے لازوال تحقیقی کام کیا۔ مصنفین میں مولانا محمود الحسن تھے، اشرف علی تھانوی تھے اور محمد الیاس، ان کے نام بہت نمایاں تھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے سوال نمبر 15 دوسرے چیپٹر کا، تحریک علی گڑھ، بہت ضروری سوال ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔